السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہوں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ یوسف میں کیا۔ یہ اتنی بہترین کہانی ہے کہ اللہ نے اس کی تعریف کری۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے جب انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابا، میں نے 11 ستاروں اور چاند کو خواب میں دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کرے۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نبوت اور سرداری بخشیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ خواب کو ان کے بھائیوں کے ساتھ ذکر کرنے سے منع کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بنیامین ان کے سگے بھائی تھے جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ باقی بھائی دوسرے ماں سے پیدا ہوئے تھے، مطلب سوتیلے بھائی تھے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور وہ ان سے حسد نہیں کرتے تھے۔ باقی بھائی یوسف علیہ السلام کو کافی بڑے تھے اور وہ سب ان سے بہت جلتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب ان کی ماں کا وفات ہو گئی، اس لیے یعقوب علیہ السلام بن ماں کے چھوٹے بچے یعنی یوسف علیہ السلام کو زیادہ مانتے تھے۔ یہ دیکھ کر بھائی ان سے جلتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے آپس میں دریافت کیا کہ ہمارے باپ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہم طاقتور جماعت سے ہیں۔ پھر بھی ان کی حسد اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ انہوں نے کہا، یوسف کو مار ڈالتے ہیں یا کسی نامعلوم جگہ پھینک آتے ہیں تاکہ ہمارے والد کا روح صرف ہماری طرف مائل ہو جائے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا، یوسف کو قتل کرنے سے اچھا ہے کہ ایک کنویں میں ڈال دیا جائے، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے اٹھا لے جائے۔ سب اس بات پہ راضی ہو گئے۔ پھر سارے بھائی مل کے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بولے، ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم سب پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ خوب کھائیں پئیں اور کھیل کے آئیں اور ان کا حفاظت رکھیں۔ ان کا حفاظت میرا ذمہ داری ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اسے تمہارا لے جانا مجھے فکر میں رکھے گا اور مجھے یہ بھی ڈر رہے گا کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسے زوراور جماعت کی موجودگی میں اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل نکمے ہوئے۔ بیٹے کے بار بار یہی بات پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے سے رضامند ہو گئے۔ اگلے دن سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کے چل دیے۔ راستے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خوب مارا پیٹا اور پھر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پہ گرے اور وہ اس پہ بیٹھ گئے۔ ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کے بھائی ان کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی اور انہیں دلاسا دیا کہ بہت جلدی اسے کنویں سے نکال دیا جائے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد وہ سب روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے پر ہم سچے ہیں۔ ثبوت کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کے لے آئے تھے جو انہوں نے اپنے باپ کو دکھایا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ سچ نہیں ہے بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ یہ بتاؤ کہ وہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو کھا گیا لیکن کرتا کو ذرا بھی نہیں پھاڑا؟ لیکن وہ لوگ سچ نہیں بتایا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد کچھ دیر بعد سفر کرتے ہوئے ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے پانی کے لیے ایک شخص کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکا دیا۔ یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ کے باہر آ گئے ہیں۔ قافلہ والا خوش ہو گئے کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی۔ یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کے مصر لے گئے اور انہیں معمولی قیمت پہ غلام کے طور پہ بیچ دیا۔ عزیز مصر
یہ خوبصورت بچہ خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کو تحفے کے طور پہ پیش کیا اور فرمایا اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو انہیں شاہی محل کے دیکھ بھال کے لیے رکھ دی گئی۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں بھی اضافہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے خوبصورت شخص تھے۔ اللہ نے خوبصورتی کو 2 حصوں میں بانٹا۔ آدھا حسن اس پوری دنیا کے تمام مخلوق میں تقسیم کیا، باقی آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ سبحان اللہ! یہ ہے یوسف۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے فدا ہو گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔ ایک رات زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے سارے دروازے بند کر کے کہا، آئیے یوسف، میں آپ کے لیے ہی اتنی تیار ہوئی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کیوں کروں، جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا؟ یہ بہت ظلم ہے۔ جب زلیخا ضد کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ زلیخا ان کے پیچھے بھاگی اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور زلیخا نے یوسف کا کرتا پیچھے سے کھینچ کے پھاڑ دیا۔ دروازے کے پاس ہی عزیز مصر دونوں کو مل گئے۔ زلیخا چونک گئی اور اپنی بات سے پلٹ گئی، کہنے لگی، جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک عذاب دے دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں گنہگار نہیں، بلکہ یہ مجھے بہلا پھسلا رہی تھی۔ پھر قبیلے کے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہا ہے، پر اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف سچا ہے، زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ تب جب عزیز مصر دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ بول اٹھا کہ یہ تو عورت کا چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف تم جانے دو اس بات کا، اور زلیخا تم اپنے گناہوں کا توبہ کرو۔ اب لوگ آپس میں زلیخا کے خلاف باتیں اور طعنے دینا شروع کر دیے۔ جب زلیخا تک یہ بات پہنچی تو اس نے سب کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا اور سب عورتوں کے سامنے پھل رکھا اور سب کو چھری دیا۔ پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مجلس میں پیش ہونے کا کہا۔ جب شہر بھر کی عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن کو دیکھ کے اتنا کھو گئی کہ پھلوں کے بجائے چھری سے اپنا ہاتھ ہی کاٹ لیا اور انہیں پتہ بھی نہیں لگا کہ پھل کٹا یا ہاتھ، اور سب بول اٹھی، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو زلیخا نے کہا، اسی بات کے لیے ہم یوسف پہ فدا ہو گئے تھے اور تم لوگ ہمیں طعنے دے رہی تھی۔ اس کے بعد شہر کے ساری امیر عورتیں یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئی اور سب کی خواہش بن گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام ان سے محبت کرے۔ یوسف علیہ السلام اس سب سے پریشان ہو کے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہے اس سے تو مجھے جیل خانہ پسند ہے، مجھے ان کی فریب سے دور کر دے۔ اب مصر کے بادشاہ اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام بدکاری کی تہمت لگا کر انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا گیا۔ قید خانے کے لوگ جان چکے تھے کہ یوسف بہت نیک ہے۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال رہے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہوگی میں جیل سے نہیں نکلوں گا، چاہے میری کوئی سفارش ہی کیوں نہ کرے۔ آخر مصر کے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا بے گناہی کا ثبوت مل ہی گیا اور فرمایا، یوسف، آج سے آپ ہمارے یہاں بےحد عزت دار اور ایماندار ہیں۔ تب یوسف نے فرمایا، آپ مجھے ملک کے خزانے پہ مقرر کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو مکمل اختیار دے دیا۔ ایک بار ایسے اناج کی قحط شروع ہو گئی کہ اس قحط نے نہ صرف مصر کو بلکہ فلسطین کو بھی اپنا لپیٹ میں لے لیا۔ یوسف علیہ السلام کو پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ مہاماری آئے گی، اس لیے 7 سال کا گیہوں بچا کے رکھے تھے۔ اس لیے لوگ مصر آنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے تک بھی قحط کے اثرات پہنچ گئے۔ ان کے علاقے میں نہ فصل ہوتی تھی اور نہ ہی غلہ ملتا تھا، ملتا بھی تھا تو بہت مہنگا۔ وہاں خبر پہنچی تھی کہ مصر میں پرانے قیمت پہ غلہ مل رہا ہے۔
یوسف علیہ السلام غلہ ضرور دیتے تھے، لیکن اتنا ہی دیتے تھے جتنا ایک انسان پہ کافی ہو، تاکہ تاجر لوگ مال بچا کے مہنگی قیمت پر نہ بیچے۔ اس لیے غلہ خریدتے وقت سارے گھر والوں کو ساتھ لانا پڑتا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی انہیں نہیں پہچان پائے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا آج وہ مصر کے عظیم شخصیت بن چکا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اچھے طرح سے خاطرداری کی اور ان سے ان کے باپ کے بارے میں پوچھا۔ پھر بہانہ سے ان نے پوچھا کہ آپ کا کوئی بھائی بھی ہے؟ بھائیوں نے بتایا ان کا ایک اور بھائی بھی ہے، بنیامین، جس کو اس کے باپ اپنے سے جدا نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اس سال کا غلہ تو دے دی، لیکن یہ شرط رکھ دی کہ اگلے سال وہ لوگ بنیامین کو بھی ساتھ لائیں، ورنہ انہیں غلہ نہیں ملے گی۔ یہ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی بنیامین سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر جن پیسوں سے انہوں نے گیہوں خریدا تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتداروں سے کہا کہ ان کی پونجی ان کے سامان میں واپس رکھ دو۔ یہ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اگلے سال ضرور آئیں۔ گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے سارا بات بتائی اور کہا کہ اگلے بار بنیامین کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، ورنہ غلہ نہیں ملے گی۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب یہ لوگ اپنا سامان کھولا تو اس میں پیسہ موجود پائے۔ یہ دیکھ کے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اور منانے کی کوشش کی۔ بہت کہنے پہ یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے، اور اگلے بار جب پھر سے قحط شروع ہوا تو سب بھائیوں نے بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام بنیامین کو دیکھے تو بہت خوش ہوئے۔ بنیامین کو اکیلے میں بلا کے گلے ملے اور بتائے، میں یوسف آپ کا بھائی۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے سامان میں پانی پینے کا ایک پیالہ رکھ دیا۔ جب سب جانے لگے تو مصر کے رکھوالوں نے انہیں روکا اور ان کی تلاشی لی، یہ کہہ کے کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے بولا، اللہ کی قسم ہم چور نہیں ہیں۔ پھر بھائیوں نے پوچھا، اچھا چور کی کیا سزا ہے؟ تو بتایا گیا، جس کا سامان چرایا گیا ہے چور اس کا غلام ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی کرائی اور بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ مل گیا۔ بھائیوں نے فوراً کہا، اگر اس نے چرائی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی یوسف بھی پہلے چوری کیا کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کا بہت برا لگا۔ وہ سوچے کہ اتنے سال بعد بھی بھائیوں کا دل نرم نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو دل میں رکھ لیا، صرف یہ کہا کہ آپ لوگ بہت برے ہو، جو کچھ آپ بیاں کرتے ہو اس کا اللہ ہی گواہ ہے۔ اب سارے بھائی یوسف علیہ السلام سے منتیں کرنے لگے اور بولے، اے عزیز مصر، اس کے باپ بہت ضعیف ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ گنہگار کے سوا ہم کسی اور کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ ناانصافی ہوگی۔ وہ سب بھائی بے حد پریشان ہوئے، یہ سوچ رہے تھے کہ اب اپنے باپ سے کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے۔ پہلے بھی ہم اپنے باپ کو یوسف علیہ السلام کی وجہ سے تکلیف دے چکے ہیں، اب ہمت نہیں ہو رہی کہ دوبارہ سے ان کے سامنا کریں۔ جب سارے بھائی فلسطین واپس پہنچے تو بنیامین کو نہ دیکھ کے یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی کھو چکے تھے اور اب ایک اور بیٹے کو کھو دیے۔ ان کی جدائی کا دکھ ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ بھائیوں نے سارا واقعہ بتایا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم لوگ اپنی طرف سے کوئی بات بنا لے، جس طرح تم لوگ پہلے کیا تھا، اب صبر ہی بہتر ہے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے جدائی میں 40 سال روتے رہے۔ وہ بنیامین میں یوسف علیہ السلام کا جھلک دیکھ کے اپنے آپ کو دلاسا دیتے تھے، پر جب بنیامین ہی نہیں رہے تو ان کے صبر کا سب سے بڑا امتحان بن گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کے ان کی آنکھیں ویسے ہی کمزور ہو گئی تھیں، لیکن اس صدمے کی وجہ سے اب اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھیں کی روشنی چلی گئی تھی، اب ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ بنیامین کے نہ آنے پہ انہوں نے بولا، ہائے یوسف! یہ سن کر سارے بھائی چڑ گئے اور بولے، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اپنے غم اور خوشی کا اظہار اللہ سے ہی کرتا ہوں۔ میرے بچوں،
اب تم مصر جاؤ اور عزیز مصر سے بات کرو اور بنیامین کو چھڑا کر لے آؤ۔ سب بھائی مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، آپ ان کی ضعیف عمر پہ رحم کیجیے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجیے۔ یوسف علیہ السلام ان سے پوچھا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پہ فضل و کرم کیا، جو بھی صبر کرے تو اللہ کسی نیک شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے اور بولے، بے شک اللہ نے تمہیں برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار ہیں۔ یوسف علیہ السلام اس مقام پہ انہیں سزا دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، اللہ تمہیں بخشے، اور بولے، میرے یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگے، اور اپنے خاندان کو بھی میرے پاس لے آؤ۔ پھر یہ لوگ کرتا لے کر گھر پہنچے۔ یہ ابھی راستے میں ہی تھے، تب تک یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی اور کہنے لگے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں سارا واقعہ بتایا اور ان کی آنکھوں پہ یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈال دیا۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی اور انہیں یوسف علیہ السلام کے زندہ کی خبر سن کے بہت خوشی ہوئی اور سکون ملا، اور فرمایا، کیا میں نہیں کہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے میں وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے؟ تب بھائیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم گناہ گار ہیں۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرتے وقت یہ بولا تھا کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، پر 40 سال تک وہ توبہ نہیں کیے۔ بے شک اللہ کی اجازت کے بنا کوئی توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان مصر پہنچا۔ وہاں پہنچ کے یعقوب علیہ السلام نے 40 سال بعد یوسف علیہ السلام سے ملے اور بہت خوش ہوئے، اور وہاں جو لوگ موجود تھے وہ یہ شان دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، یہ میرے بچپن کا خواب کی تعبیر ہے، میرا رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اللہ مجھ پہ بہت رحم کیا اور مجھے مصیبتوں سے نکالا۔ ماشاء اللہ۔